گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وبجهره إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبل فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجهه يصد من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه هدى أمن يمشي سريجا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا الزلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم ما لك الله ومن معي الرحمن فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صلى الله عليه وصلى رسوله النبي الكريم وعلى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله صل على نبينا صل على نبينا صل على محمد صل على شفينا صل على شفينا صل على محمد حمدي كريمنا صل على كريمنا صل على محمد
مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے صلی مجھ سے پستا ہے میرا دل دکھا ہے مجھ سے پستا ہے میرا دل دکھا ہے تمہیں حوصلہ بڑھانا تمہیں حوصلہ بڑھانا تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے صلی عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله قل صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا حبيب الله تیرے جب کے دین ہوگی جب میری ہوگی تیرے جب کے دین ہوگی جب میری دین ہوگی میرے خواب میں تمہارا میرے خواب میں تمہارا میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ قل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ تیرے غم میں تیرا آقا رہے گرفتار تیرے غم میں سارا آقا رہے گرفتار اور برے موت سے بچانا برے موت سے بچانا برے موت سے بچانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ قل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ اور اسلامیوں کی عوائد میں جب بھی ناشیں پڑی جاتی ہیں تو سمجھ کچھ ہو اس میں درد ہے امیر مسلم کے جذبات کی اقیاسی ایسی بہت مشہور معروف ہر محفل کی جاری ہوتی تھی اللہ تعالیٰ سب کو سوز و گداز عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کی سختیوں کو دور فرمائے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نرمی عطا فرمائے
ہمیں بھی لڑنے کی توفیق دے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور غلام بنانا نصیب کیجیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ نہایت مختصر چند ایک مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ فرض کورس کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے اللہ کی رحمت سے صدقہ یا رسول اللہ کے 14 حروف کی نسبت سے نماز کے تقریباً 14 مستحبات ہم نے سنے تھے۔ اچھا یاد رکھیے گا یہاں پر میں تمہیداً پھر عرض کر دوں تاکہ ہمیں ایک ریمائنڈر ہو جائے، ہمیں اس بات کا احساس رہے کہ جس کورس میں وہ شریک ہوتے ہیں اس کورس کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود تھے، عصر کا وقت تھا، اور ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے پاس موجود ہے صحابی، ان کی زندگی کی چند ساعتیں رہ گئی ہیں، ان کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے صحابی کو وہ بات بتا دی ہمارا انتقال ہونے والا ہے، وجہ اس کی کہ وہ گھبرائے یا رونا دھونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں اس وقت؟ یعنی اب سوچ رہے کہ انسان کو اگر بتا دیا جائے کہ تمہاری موت واقع ہو جائے گی تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آئے گا کیا کریں اور کیا کریں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو وہ صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب نے کیا کیا؟ میں نے علیہ السلام نے فرمایا استقل بالتعلم، یعنی تم علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو۔ اندازہ اصل میں آ رہی ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم نوافل پڑھو، تلاوت قرآن کرو، صدقہ دو، ایسا کرو ویسا کرو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ تم علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ علم دین کا کس قدر مقام و مرتبہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، علم دین کا تعلق انسان کی عبادت سے ہے، اور عبادت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی سے ہے، اللہ کی بارگاہ میں کنیکشن سے ہے۔ جب انسان کو علم نہیں ہوگا، بغیر علم کی وہ عبادت کرے گا تو وہ عبادت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلوبہ نتائج نہیں دلوا سکتی۔ تو علم دین کی مجلس میں حاضر ہونا کس قدر اہم ترین ضرورت ہے، اس بات کو سمجھیں۔ یہ جو ہم مسائل یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں یہ افضل ترین علم ہے، کیوں؟ یہی تو وہ علم ہے جس کے سبب ہمارے قرآن کی اغلاط دور ہوں گی، یہی وہ علم ہے جس کے سبب ہمارے نماز کے مسائل ہم سیکھنے کا ہمیں شرف ملے گا، یہی وہ علم دین ہے جس کے سبب ہمیں وضو کے، غسل کے، طہارت کے مسائل پتہ ہوں گے۔ یہ پیارے اسلامی بھائیوں، اس مجلس کو بالخصوص جو ہم اتوار کے دن یہاں پر منعقد کرتے ہیں اس میں پابندی کے ساتھ شرکت فرمایا کریں۔ آپ یقین کریں کہ اس کے اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا حاضر ہوتے رہے کنٹینیو کنزیکٹیولی، اوکے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے جب ہماری کتاب کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ واقعی اللہ کی رحمت سے ہم نے کچھ حاصل کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں دماغ سے نکل جاتے ہیں، لیکن علم دین نام اس چیز کا ہے، زندگی انسان کی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ انسان سیکھتا رہے اور سیکھتے سیکھتے اس کا انتقال ہو جائے تب بھی اس کا بیڑا پار۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ سیکھ رہا تھا، اب نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی طالب العلم ہے، نہ کوئی جو ہے عاشق علم ہے، نہ جناب عالم اس کا کسی عالم سے کوئی رابطہ ہے، تو پھر یہ ہے کیا؟ اور ایسے ہی ہمارے معاشرے میں جہالت کی بھرمار ہے، کتنے معاملات ایسے ہیں کہ ہمیں بغیر علم کے سبب ہم مقام پر ڈالتے ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے نیکی کر اگر اصل وہ نیکی نہیں ہوتی وہ گناہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ اس بات کو، اس درد کو سمجھ لیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم،
अलैका या रसूल अल्लाह। हमने सुना था कि जिसको खांसी है नमाज के दौरान तो उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो खांसी रोक। बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आ रही है। I'm talking about the importance of salah, okay, and which is like you can say there are especially those things that which is related with the namaz, okay, and these are called the rules and regulation of namaz, or rules and regulation of a religion of Islam. How to perform your namaz, how to make your wudu, how to read the Quran, and do this thing and do not do this thing. Okay, protect yourself from committing this sin, or do this thing, you will get reward. Understand the knowledge. Let's take an example. If you wish to drive the car, you want to drive the car, but you don't know where's the ignition, where's the gearbox, where's the petrol tank, which is the accelerator and which is the what you call the brake, and you wanted to sit, drive the car, how are you going to do? What you going to do? You're going to kill yourself, or otherwise you get somebody else. You get my point? So those they are performing their namaz, those they are doing the good deeds without the knowledge of Islam, without the enough knowledge of Islam. So their namaz, maybe the namaz will lead them toward the hellfire. The good deed will lead them toward the hellfire because they're doing it without the enough knowledge. And when you're doing something with the knowledge, with the rules and regulation, with the command of Allah, with the command of Rasulullah alayhi salatu wasalam, according to the sunnah of Rasulullah alayhi salatu wasalam, so that namaz, that Quran, that recitation, that good deed will help us inshallah to lead to the paradise inshallah. Okay. So today we're talking about some kind of explanation, like some rules regulation of namaz, that alhamdulillah rabbil alamin, inshallah, time by time, inshallah, and give you some of the translation, inshallah. Okay. Okay, first of all, according to this like the paragraph I was reading here, that when somebody is feeling cough while he's performing namaz, while most of the time it's happening, you're sneezing, you're coughing in the namaz. So people, they are coughing, they are sneezing in the namaz without any doubt or without any care, they don't care about it. It is you are in the namaz, you must be careful. It's not allowed to be just coughing one way, no. As long as you can control your coughing, your sneezing in the namaz, so you are ordered by Shariah that you have to. You're not allowed openly that just keep sneezing, keep coughing in namaz. You getting my point? You understand? Bashir, you getting my point? Yes. So, Hakim, you understand? Are you with me? So when you are feeling coughing or you're yawning in the namaz, you get my point? So you try to protect yourself from sneezing, coughing, and yawning. Okay, if you can. If you can't, that's fine. But it's preferable to do so. As it is, जब मुकब्बर हय्या अलल फलाह कहे तो इमाम मुक्तदी का सबका खड़ा हो जाए. When anywhere in the masjid you go, inshallah, in any Sunni masjid, inshallah, you go to the Roshia, you go to the Mawla Ali, you go to the Qadri, you go to the Mim masjid, you go to the Diga masjid, you go to our Medina masjid, inshallah, or you come to the Fazani Medina, inshallah. When Mukabbir is the one who says takbir before the namaz, that's called takbir. And the one who is calling takbir, this one is called Mukabbir. So when he say hayya ala al-falah, hayya ala al-falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala as-salat, hayya ala as-salat, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So when you reach to the hayya ala al-falah, then you have to stand. You get my point? Because Sahaba Karam alayhi ridwan, they used to see the Rasulullah alayhi salatu wasalam, his house was on Jannatul Baqi, the part called Jannatul Baqi. Riyadul Jannah. Okay, the Safa, which was at the end of the Safa. There was a house of Rasulullah alayhi salatu wasalam. When
Sahaba Karam used to see Rasulullah alayhi salatu wasalam. He is coming out of his house. So they was standing up. You get my point? And Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, he used to come on Hayya ala al-Falah. When Mukabbir, the one who was giving takbir. Okay. So when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is coming out of his house, then Sahaba Karam alayhi wasallam was looking toward Rasulullah alayhi salatu wasallam, so there was standing. You get my point? So in this way, standing on the Hayya ala al-Falah, it is sunnah of Sahaba Karam alayhi wasallam. Understand that? Subhanallah. समझ में आ रही बात? ठीक है. Okay. अच्छा, इसी तरीके से बिला हायल जमीन पर सजदा करना ये मुस्तहब है. Without any carpet, without any mat, without any cloth. If you performing your sajda on the ground, it is mustahab. If an act of mustahab, which is mustahab, you understand the mustahab. Okay, mustahab is something good, the good action. Okay, so instead of doing our sajda here, okay, that's fine, no problem with that. But whenever you're doing your sajda on the ground, without any mat, without any carpet, any cloth, so it is mustahab because you feel the taste of doing sajda. When you're on the ground, your head, Allah Akbar, this head is getting down for my Allah Azza wa Jalla, for my Lord, alhamdulillah. I'm going down my head for prostration, for in the court of my Creator, Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. So you feel the taste of doing sajda in the court of Allah when you are performing on the floor, alhamdulillah. You understand? Sallu ala al-Habib. Sallallahu alayhi wa sallam. Salatu wa salam alayka ya Rasulullah. Sallallahu. عمر بن عبد العزيز رضی اللہ عنہ کا مبارک عمل حجت الاسلام امام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ ہمیشہ زمین پر ہی سجدہ کرتے. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں کس نے سنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو نا. اسلام کے ایسے شاندار خلیفہ تھے, اتنے امیر و کبیر تھے, آپ شہزادے تھے, صحیح ہے, لیکن جب آپ کو خلافت ملی, آپ کو خلافت ملی, آپ ساری رات ہوتے خوف خدا سے. ہمیں یا کرسی مل جائے, سیٹ مل جائے, صحیح ہے نا, ہمیں جو جناب عالی مطلب عہدہ مل جائے, منصب مل جائے تو ہم اچھلتے ہیں, فخر محسوس, بلکہ ہم تو لڑتے ہو گھوم کے. دنیا میں یہی نظام ہے, کرسی کے لیے سبھی لڑتے ہیں. اللہ معاف کرے. ایک بندے نے کہا نا کہ وہ کہنا میں ایک بندہ ہے نا, وہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, بولے یہ ہر وقت پڑھتا, بولے پڑھتا کیا ہے, کوئی پولیٹیکل آدمی تھا, کسی کنٹری کا تھا, نہیں بولے تو بولے پڑھتا کیا ہے بھائی, اب سجدے اس میں تسبیح میں پڑھتے کیا, بولے کرسی 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 پڑھتا ہوں میں, ہر تسبیح میں کرسی پڑھتا ہوں. یعنی کرسی ایک ایسی چیز ہے, منصب ایک ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ اس منصب کو ملنے پر خوش ہوتا ہے, مٹھائیاں کھلاتا ہے, لوگوں کو دعوت دیتا ہے. لیکن جناب علی یاد رکھیے گا, ایک منصب ہے, منصب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب ہے, کلکم راعی و کلکم مسئول علی رعیتکم, تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب ہے. بہرحال آپ رضی اللہ عنہ نے جو اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور پھر ایسے متقی پرہیزگار بنے. آپ ہی کا وہ دور ہے کہ پھر مسلمانوں کی سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا, کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں بچا تھا, سارے مسلمان اتنے امیر ہو گئے تھے. اللہ نے ایسا نوازا. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ, ان کو ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے. یعنی جس طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عدل و انصاف قائم کیا تھا, آپ کو ثانی عمر کہا جاتا ہے, آپ نے ایسا ہی عدل و انصاف قائم کیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالیٰ چند ایک چیزیں لیتے ہیں, اس کے بعد حجت الاسلام. اچھا, سیدنا وافلہ بن استقا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پرسرور ہے, تم میں سے کوئی شخص جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے اپنی پیشانی کی مٹی کو صاف نہ کرے, کیونکہ جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے
فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. تو میرے بھائی اسلامی بھائی دوران نماز پیشانی سے مٹی چھڑانا بہتر نہیں. دوران نماز جس دوران آپ نماز پڑھ رہے ہیں جب تک مٹی لگی رہے مزے اٹھائیں. یہی سجدے کی لذت نہیں تو وہ سجدہ جس کا انکار جو ہے وہ شیطان نے کیا تو وہ جہنمی ہو گیا, اور یہی وہ سجدہ ہے جسے مسلمان کرتا ہے تو وہ جنتوں کا مالک بن جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو معاذ اللہ تکبر کے طور پر چھڑانا گناہ ہے. کسی کو یہ خیال ہے کہ میرے کپڑے خراب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور لوگ دیکھیں گے کیا میرے سر پہ مٹی لگی ہوئی ہے, یہ تکبر ہے نا. یہی تو عاجزی کا مقام لگی رہے ان شاء اللہ تعالیٰ. نماز کے بعد کسی کو اندیشہ ہو کہ یار لوگ بولیں گے ریاکاری کر رہے ہیں نماز کے بعد, صحیح ہے, یہ اندیشہ بھی ہے. وہاں جائے گا تو تکبر کا اندیشہ, یہاں جائے گا تو ریاکاری کا اندیشہ ہے. تو نماز کے بعد چھوڑا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جس وقت وہ عبادت کر رہا تھا اس کا تقاضا تھا کہ اس کی پیشانی پہ لگا رہے. اب وہ عبادت سے باہر آ گیا, اب جان بوجھ کے لگا رہنے دینا تھا کہ لوگ دیکھیں بولے واہ یار ماشاء اللہ کتنا منتقی پرہیزگار ہے, خوب پیشانی رگڑتا ہے زمین کے بردے کو, زمین میں اس بات کر دیا اتنی زور سے سجدہ کیا ہے. تو وہ ایک پھر الگ چیز ہے, اس کو آپ صاف کر لیجیے انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اہم ترین آپ کو ایک پرومو دے رہا ہوں انشاءاللہ, تاکہ اگلی اتوار کو بھی آپ تشریف لائیں. ٹھیک ہے, وہ پرومو کیا ہے؟ وہ پرومو یہ ہے کہ بھائیوں نماز کے مفسدات سیکھنا فرض ہے کہ 19 حروف کی نسبت سے نماز توڑنے والی 29 باتیں. نماز کیسے ٹوٹتی ہے؟ وہ 29 باتیں انشاءاللہ کب بیان ہوں گی؟ اگلے اتوار کو بیان ہوگی. اگلے اتوار کو قافلے میں جائیں گے, اس سے قافلے کا خیر قافلے میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, قافلے سے لائف کریں گے, نو پرابلم انشاءاللہ. ٹھیک ہے, قافلے سے لائف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں سے چند ایک مسائل لے لیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. دیکھیے یعنی کہ نماز کن باتوں سے ٹوٹتی ہے, ہمیں یہ باتیں نہیں کریں. ہم مطلب یہ نہیں کہ ویسے دوسروں کے دیکھا دیکھی تو کرتے, لیکن ہماری نالج میں آئی یہ بات اور ہمیں یاد رہے یہ بات. کاش 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 آپ لوگوں کو یعنی کاش آپ کا یہ ذہن بنے کہ کاپی پینسل لے کر آئے, سمجھ لیں کاپی پینسل ہو آپ کے پاس, اس کے اندر آپ وہ پوائنٹ کی باتیں نوٹ کیا کریں. یار یہ بات میں نے سیکھی تھی, آپ اپنی زبان میں لکھیں, گجراتی میں لکھیں, انگلش میں لکھیں, ہندی میں لکھیں, اردو میں لکھیں, پشتو میں لکھیں, بنگالی میں لکھیں, سندھی میں لکھیں, میمنی میں لکھیں, گجراتی میں لکھیں. بزرگوں کا قول ہے کہ علم کو لکھ کر قید کر دو. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہے کہ انشاءاللہ نیت کرتی ہے اگلی دفعہ کاپی پینسل کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. آپ کو نالج بڑھے گا. کبھی آپ کا دل کرے گا چلو یار میں پڑھوں گا, میرے فرض کوش میں فلاں مہینے میں کیا سیکھا تھا, آپ دیکھتے ہیں, پھر سے مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. علم ایسے حاصل کیا جائے. ایک مسئلہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 نمبر 1 پر 3 کر لیتے ہیں. نماز میں بات کرنا, کسی کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا, اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. استغفر اللہ. اس پہ استغفر اللہ بولتے ہیں. سبحان اللہ. میں نماز ٹوٹ گئی بول رہے سبحان اللہ. استغفر اللہ بولنے کا مقام ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ خیر, اللہ خیر, اللہ خیر. قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. I'm talking about یہ لوگ لائف سبحان اللہ, یہ دونوں نا سوشل میڈیا کی ٹیم ہماری ٹھیک ہے, ہمارے مبلغ بن رہے ہیں. So when you're talking in namaz, giving salam to anybody or you're receiving salam, you're replying him, so it will break your namaz. So inshallah azza wa jalla that we are going to discuss that, you know, how many the action which if you do in namaz that can break your namaz. That's these called mufsidat namaz. What does it called? مفسدات نماز. مفسدات
مفسدات مفسدات مفسدات نماز. Okay, Mustafa. مفسدات نماز. Read it loudly. مفردات نماز. یہ مفرد بنا دیا. مفسدات نماز. کیا مارکر ہے؟ مفسدات. مفسدات. مفسد نکلا ہے فاسد. فاسد کا مطلب فساد سے نکلا ہے. فاسد فساد پایا جائے, اس کے اندر فساد پیدا ہو جاتا, خرابی کا آ جاتا. اوکے بشیر, what is that? مفسدات نماز. مف 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 مفسدات نماز. نماز مفسدات نماز. مولانا how is that? مفسدات نماز. سبحان اللہ. I think what is that? مفسدات نماز. The meaning of مفسدات نماز is those actions which can break your namaz. Understand? مفسدات نماز. محفوظ بھائی, مفسدات ہاں مفسدات حسن بھائی سنا مفسدات نماز. سبحان اللہ. شاہ رخ بھائی کیا مطلب ہے؟ مفتی جاتے ہیں, مفتی بنا دیا. جی اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی تو بتایا میں نے اردو زبان میں. آپ تو ساتھ میں کیوں بیٹھتے ہو؟ پہلے تم نے کوئی ادھر مار کر. اچھا اجازت میں آپ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. مفسدات نماز, جس سے نماز جو ایکشن کرنے سے نماز ٹوٹ جائے. یہ عربی میں ہے مفسدات نماز. اوکے ان انگلش ابے بھائی ایک توجہ دے دو, مجھے بھی باتوں میں لگا. مفسدات نماز, actions that breaks namaz. Understand? وما علينا إلا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. يا رب العالمین حاکم قبول فرما, ہم کو معاف فرما, اخلاص عطا فرما, استقامت عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما, علم قرآن عطا فرما, علم حدیث عطا فرما, علم فقہ عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کی تمام پریشانیوں کو, بیماریوں کو, مصیبتوں کو, بلاؤں کو, آفت کو دور فرما دے. ہم سب کو مخلص عاشق رسول کی بنا دے. خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما, سنتوں کی خدمت کا شرف عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام